کس کی بابت ہے؟ تو میں آج یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ آج کا کلام ایماندار اور دوسرا لفظ کیا ہے؟ یا یہ کہہ لیں کہ ایماندار کی شکر گزاری. یہ بھی غلط نہ ہوگا. ایماندار کی شکر گزاری. اور بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے کہ ہر ایک بات میں شکر گزاری کیا کرو. اور ایک ورژن ہے NIV ورژن، اس کا اگر ہم ترجمہ کریں اور نیا ترجمہ اس کا ہے اردو کا گرین بائبل، اس میں بڑا واضح طور پر لکھا ہے ہر ایک حالت میں. کس میں جی؟ ہر ایک حالت میں شکر گزاری کرو. ہر ایک، کوئی خاص وقت پر کوئی خاص اور اہمیت دے، دنوں کو اہمیت دے کہ اس دن میں شکر گزاری کروں گا. سب کو بلائیں. یہ بری بات نہیں ہے، آج جشن ہے، میں پہلے کہہ چکا ہوں، لیکن آپ کو اس تعلق سے بتانا چاہتا ہوں کہ شکر گزاری کا تعلق آپ کی ہر حالت میں شکر گزاری سے ہے. آمین. یہ نہیں ہے کہ بائبل مقدس میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں بڑی زبردست ہمیں کردار کشی نظر آتی ہے شکر گزاری کے تعلق سے. کچھ لوگ ہیں وہ کچھ پاتے ہیں تو شکر گزاری ہوتی ہے، کچھ گین کرتے ہیں تو شکر گزاری ہوتی ہے. جب لاس کریں تو سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، جب کوئی نقصان ہو تو کیا کرتے ہیں؟ سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں. میں آپ کو دونوں تعلق سے بتانا چاہتا ہوں کہ بائبل کا یہ بیان ہے ہمارا خدا ایسا خدا ہے تو وہ یہ کہتا ہے ہر حال میں، ہر ایک بات میں شکر گزاری کرو. ہاللیلویا. ہر ایک بات میں، ہر ایک بات میں. 3 ایماندار تھے، صدرک، میثق اور عبدالنجو. ایک مورت بنوائی گئی، انہوں نے کمپرومائز نہ کیا. انہوں نے کمپرومائز نہ کیا اور انہوں نے کہا اے بادشاہ، اس امر میں ہم تجھے جواب دینا ضروری نہیں سمجھتے. دیکھ ہمارا خدا جس کی ہم عبادت کرتے ہیں ہمیں آگ کی جلتی بھٹی سے چھڑانے کی قدرت رکھتا ہے. ہاللیلویا. اور آگے پتہ ہے کیا لکھا ہے؟ کسی دیکھ کے نہیں پڑھیا، یہ تو بات کی لکھا ہے. اس کے بعد لکھا ہے کہ اگر وہ نہ بھی بچائے، اگر وہ ہمیں نہ بھی بچائے تو بھی تجھے سجدہ کرنے والے نہیں ہیں ہم. آمین. تو بھی تجھے، ہم ہر حال میں اسی کے ہیں جس کے ہیں. ہاللیلویا. اور یہی اس کی پرستش ہے کہ جو کچھ وہ ہے اس کو وہ مان کر اس کی شکر گزاری کی جائے، نہ کہ اپنے طور پر. میں آپ کی نگاہ اس پر لگانا چاہتا ہوں، اپنی زندگیوں پر دیکھ کر آپ شکر گزاری کبھی کبھی کیا کریں گے کیونکہ آپ کے حالات بدلی ہوتے رہتے ہیں، کبھی زیادہ کبھی کم، کبھی 1000 کبھی 10,000 کبھی لاکھ. اور ہماری خوشی ان باتوں سے نہیں ہونی چاہیے. تمہاری بابت میں یہ کہنا چاہتا ہوں، پولس یہ کہتا ہے ہر حالت میں اس کی شکر گزاری کرو. وہ بچانے کی قدرت تو رکھتا ہے. سب بولے آمین. اگر وہ نہ بھی کرے تو بھی وہ مجھے 10 لاکھ دینے کی قدرت تو رکھتا ہے، مجھے بڑی جاب دینے کی قدرت تو رکھتا ہے. لیکن اگر جب تک نہ بھی ملے ہر حال میں میں تیرا ہوں. ہاللیلویا. میرا بزنس آج کم ہے تو بھی میں تیرا ہوں. میرا بزنس اگر پیک پر ہے تو بھی میں تیرا ہوں. میں دنیا جیسا نہیں ہوں. میں کہ میرا کام چلیا دے لاؤ بیٹے نے دے گا، کام چلیا دے. آپ کی شکر گزاری کا
کیا اکوپمنٹس، کیا انسٹرومنٹ، کیا ہونا چاہیے آپ کی شکر گزاری میں؟ اس تعلق سے بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ایماندار کی زندگی میں چیزیں معیار نہیں رکھتی. گوشت، مٹن کا، چکن کا، آلو، چنے معیار نہیں رکھتے. آپ کے دل میں کیا ہے اس کی بابت یہ معیار ہے شکر گزاری کا. Praise the Lord. حقیقی معیار یہ ہے شکر گزاری کا. ہاللیلویا. ایک شخص کو سب کچھ وہ اس کا لٹ گیا، سب کچھ برباد ہو گیا، تو اس نے کہا کیا ہم خداوند سے صرف سکھ ہی پائیں، دکھ نہ پائیں. اور ایماندار کی زندگی کا یہ معیار ہے کہ اس کی زندگی میں اگر مصیبت بھی آئے تو وہ شکر کرتا ہے، اس کی زندگی میں نقصان بھی ہو تو وہ شکر کرتا ہے، کہتا ہے خداوند تیرا شکر ہو. اور جب یہ رویہ، یہ مزاج بن جائے گا تو آپ ہر ایک بات میں اس کی شکر گزاری کیا کریں گے. ہاللیلویا. دوسرا حصہ بڑا کمال ہے اس کا کہ کیونکہ مسیح یسوع میں، کیونکہ تمہاری بابت خدا کی یہی مرضی ہے. او what a big thing. کیسی بڑی بات ہے. تمہاری بابت خدا کی کیا ہے؟ یہی مرضی ہے. ایماندار کے تعلق سے کہتا ہے سمجھ، اس بات کو انڈرسٹینڈ کر، تجھے اس بات کو سمجھنا ہے، جاننا ہے. مارواڑی میں کیا کہتے ہیں جاننے کو؟ ہاں، خبر رکھ. You have to know. آپ کو جاننا ہے. It's important to you. تمہاری بابت خدا کی کیا مرضی ہے یہ جانیے. تمہاری زندگی کا لائف سٹائل کچھ فرق ہونا چاہیے، بلکہ سارا ہی فرق ہونا چاہیے. بائبل مقدس بتاتی ہے اس جہان کے ہم شکل نہ بنو. بنو. نہ بنو. چار دے گا تے شرابی بھی لاندے میں ویکھے نے پاڑے دے وچ ہر سال اتارتے. جانور بڑے بڑے ذبح ہوتے ہیں، شکر گزاری کرتے ہیں. بلیک منی سے، کالے پیسے سے بڑی باتیں ہیں. دنیا میں تو بڑی چیزیں ہیں، لوگ مختلف طرح سے شکر گزاری کرتے ہیں. لوگوں کے پاس جب کچھ آتا ہے تو وہ بڑی بڑی چیزوں کی شکر گزاری کر دیتے ہیں. سب سے بڑا جو لاسٹ ایئر شکر گزاری کا اہتمام کیا گیا وہ ایک بڑی کشتی میں تھا، سمندر میں. ایک بہت بڑے بزنس مین نے کیا. اس نے $84 ملین خرچ کیے، جو کہ گننے میں بڑا وقت لگے گا اور سمجھنے میں بھی. صرف آپ یہ سمجھ لیں کہ سب سے بڑی شکر گزاری تھی، لیکن یہ دنیا کی تھی. یہ میں بھی خدا آپ کو آج یہ بھی کلام دے رہا ہے کہ ہر حال میں آپ نے کرنا ہے. میں بھی آپ کے پاس پیسے کم ہوں، لیکن آپ کے پاس جو یسوع مسیح میں ہے وہ سب سے بڑا ہے. ہاللیلویا. آپ کے پاس دنیا کا لیول نہ ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس یہ نہیں ہے، ہمارے پاس وہ نہیں ہے. شکر گزاری ہو تو کس تعلق سے ہو یہ بتانا چاہتا ہوں. کس تعلق سے ہو؟ آپ کا مرکب کیا ہو؟ مسالے کتنے پائے جان، کتنا گوشت، کتنے چول، کتنے چنے، کتنے آلو، کیا ہونا چاہیے؟ میں اس بات پر ہمیشہ زور دیتا آیا اور میں خوش ہوں اس بات پہ کہ میرا چرچ حقیقی شکر گزاری کرتا ہے. ان کے دلوں میں شکر گزاری کا کلام ہے. ہاللیلویا. اور وہ ہر حال میں شکر کرتے ہیں. آمین. روتے ہوئے بھی اس کا شکر کرتے ہیں، ہنستے ہوئے بھی اس کا شکر کرتے ہیں. اور یہی شکر گزاری ہے کیونکہ ان کو پتا ہے مسیح یسوع میں جو ہماری بابت ہے وہ آسمانی چیزیں ہیں. ہاللیلویا. وہ زمینی چیزیں نہیں ہیں. شاید زمین پر میرے پاس چند روپے ہو کہ میں صرف مٹھائی لا سکوں،
मिठाई में भी शायद बूंदी ला सकूं, शायद मैं ज्यादा ना कर सकूं, लेकिन जिसकी बाबत मुझे कहा गया है मैं उसके कंट्रोल में हूं। दुनिया के ताल्लुक से नहीं कर रहा, दुनिया को दिखाने के लिए नहीं कर रहा। शुक्रगुजारी मसीह यीशु में है। आमीन। ये सबसे बड़ी शुक्रगुजारी है। ये छोटी मोटी तो चलती रहती है कि ये हो गया, वो हो गया, प्रभु तेरा शुक्र है। ये सब छोटा है। जो सबसे बड़ा तोहफा दिया है, एक बादशाह कहता है, जो बड़ा मशहूर तरीन बादशाह है, वो कहता है, खुदावन इतनी बड़ी चीजों के बदले मैं तुझे क्या दे सकता हूं। ये दाऊद कहता है अपने ज़बूर में कि खुदावन जो तूने मुझे नेमतें बरकतें दे रखी हैं, मैं इसके एवज तुझे क्या दे सकता हूं। हमारे लोग ये मानते हैं, ये करते हैं, ये सोचते हैं कि हम खुदा को दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं? है भाई खुदा लीजिए, ले लो, असली खुदा नहीं। सबसे बड़ी शुक्रगुजारी ये है कि हम अपने दिलों से यीशु मसीह की कुर्बानी को कबूल करें और उसकी निजात में शामिल हों। हालेलुया। और ये बादशाह आगे कहता है, दाऊद बादशाह, ज़बूर नवीस, ज़बूर गालिबन 78 है ये आप घरों में पढ़िएगा जरूर। लिखा है कि मैं तेरी निजात का प्याला उससे लबरेज होऊंगा, मेरे लब तेरी निजात का गीत गाएंगे। हालेलुया। जब ईमानदार शुक्रगुजारी करता है तो वो कैसे करता है? अब ईमानदार की शुक्रगुजारी देखे, दुनिया के लिए नहीं कर रहा, वो दुनिया का हम शक्ल नहीं होकर कर रहा, क्योंकि ईमानदार ईमानदारी नहीं है अगर वो दुनिया की शक्ल पर है कि भाई उन्हें इतना बड़ा हॉल बुक कराया, मैं भी कराना है, भले मैं ब्याजी चुके ना। एक बार तो मैं मुंडे दी जेड़ी खुशी है वो मैं कुड़ी दी खुशी जेड़ी इन्ने अरसे बाद दुनिया नूं वेखण दिओ। 5 साल भले लाले की कैद च रहिए, असी खुशी जरूर मनानी। ये ट्रेंड है हमारा, दिस इज आवर ट्रेंड। बाइबल मुकद्दस ये कहती है कि हमें हर हाल में शुक्रगुजारी करनी है, क्योंकि सबसे बड़ी कीमत आप नहीं दे सकते, यीशु ने दी है अपना खून बहाकर, जिससे आप खुदा के हुजूर कबूल होते हैं और उसकी मर्जी यीशु मसीह में शामिल है। आमीन। आपका फिदिया दिया गया है, आपके लिए शुक्रगुजारी का एक बड़ा जश्न तैयार किया गया है, बड़ी ज़ियाफत है, और वो भी आज है जिसे शायर बानी भी कहते हैं। हालेलुया। व्हाट अ डे, आज वाकई बड़ा दिन है, आपके लिए ये तैयार किया गया है। आखिरी बातें करूंगा शुक्रगुजारी के ताल्लुक से कि ईमानदार की जिंदगी में जो शुक्रगुजारी है वो किस तरह हो, उसकी जिंदगी में क्या एक बातें हैं जो शुक्रगुजारी में शामिल होनी चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं, शुक्रगुजारी किसी भी दिन का वक्त का नाम ही नहीं है। ये ईमानदार की जिंदगी का मिजाज है, उसका अंदाज है, उसका रवैया है, उसका चाल चलन है, जिससे उसका ग्रेटिट्यूड नजर आए, उसके एटीट्यूड से उसका ग्रेटिट्यूड, उसकी शुक्रगुजारी नजर आए। जब मैं कलाम करूं तो शुक्रगुजारी के ताल्लुक से आपके दिल पहले से ही भरे हो कि यीशु मसीह हमारी सबसे बड़ी शुक्रगुजारी है, जिसने हमें हर एक कैद से छुड़ाया है। हालेलुया। हाबिल और काइन की शुक्रगुजारी में किसकी वो शुक्रगुजारी कुर्बानी पसंद की गई? क्योंकि उसकी कुर्बानी में खून शामिल था, उसकी कुर्बानी में, और दूसरे ने कुर्बानी तो की लेकिन उसमें खेत के फल का हदिया था। हाबिल ये जानता था कि हम गुनाहगार हैं और हम खुदा ने आदम के वसीला से हमें सिखाया है, उसने बर्रे के कपड़े पहनाए हैं, चमड़े के कुर्ते पहनाए हैं,
اس نے پہلے برا ذبح کیا اور پھر خون کے وسیلہ سے ہمیں اس کی حضوری میں داخل ہونا ہے. آمین. اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہہ تو دیتے یہ خدا کے لیے ہے. میں بھی خدا تک جاتی نہ ہو. پہلے آپ خدا تک پہنچتے ہیں, پھر آپ کی چیزوں کو وہ پسند کرتا ہے, آپ کی پرستش کو وہ پسند کرتا ہے, اور اس کی پرستش زمینی معاملات سے ہٹ کر ہے, زمینی تعلقات سے, ان خوشیوں میں غموں سے وہ بڑھ کر ہے. بائبل مقدس یہ کہتی ہے کہ اوروں کی طرح غم, وہ بھی اسی خط میں ہے. یہ خط اتنا یونیک ہے اپنے آپ میں کہ پولس اپنی کلیسیا کو جو تسالونیکیوں کی ہے اس کو بتا رہا ہے, کیونکہ ان میں بہت سارے غیر اقوام کے لوگ رہتے تھے, ان کی روایات پہ چل رہے تھے, وہ رسم و رواج